فصل ونفقۃ الاولاد الصغار علی الاب لا یشارکہ فیہا احد کما لا یشارکہ فی نفقۃ الزوجہ۔ نابالغ بچوں کا خرچہ اور بیوی کا خرچہ یہ شوہر پر ہوگا، اور اس میں شوہر کا کوئی شریک نہیں ہوگا کہ تھوڑا سا وہ چچا سنبھال دے، تھوڑا سا ماموں سنبھال دے، اس طرح سے کوئی اس کے شریک نہیں ہوگا شرعی طور پر۔ کہتے چھوٹے بچوں کا نفقہ باپ پر واجب ہے جس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہوگا، جیسا کہ بیوی کے نفقے میں کوئی اس کا شریک نہیں ہوتا۔ دلیل اللہ تبارک قولہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے وعلی المولود لہ رزقہن، مولود لہو پر ان سب کا رزق ہے، یعنی عورتوں کا بھی اور مولود کا بھی۔ والمولود لہو هو الاب، اور مولود لہو کون ہے؟ باپ ہیں۔ وعلی الوالد نہیں کہا قرآن پاک میں، کیا فرمایا گیا؟ مولود لہو۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نسب اگرچہ شوہر سے ثابت ہو لیکن عند اللہ وہ بچہ کسی اور کا ہوتا ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ یعنی حقیقی باپ نہیں کہا بلکہ کہا جس کے لیے بچے کی پیدائش ہوئی ہے، اور وہ باپ ہوتا ہے۔ والد اور اب کہا جاتا تو یہ قرآن پاک کی ایک طرح سے فصاحت ہے، یہاں پر مولود لہو فرمایا گیا، والد نہیں فرمایا گیا۔ ہاں تو وہی بچہ تابع ہے ماں کے۔ وَإِنْ كَانَ، یہ ماں کے نفقے کی دلیل ہے اور اسی کے تابع بچہ ہو جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ الصَّغِيرُ رَضِيعًا فَلَيْسَ عَلَىٰ أُمِّهِ أَن تُرْضِعَهُ، اگر بچہ جو ہے وہ رضیع ہو یعنی دودھ پینے والا ہو، دودھ پیتا بچہ ہو، تو اس کے ماں پر واجب نہیں ہے کہ اسے دودھ پلائے۔ پلاتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ وہ احسان کرتی ہے۔ لما بینا ان الکفایۃ علی الاب، اس دلیل کے سبب جو ہم نے بیان کیا کہ کفایت کس پر ہے؟ بولیے، باپ پر ہے۔ وَأُجْرَةُ الرَّضَاعِ كَالنَّفْقَةِ، اور دودھ پلانے کی اجرت جو ہے نفقہ کی طرح ہی ہے۔ یہ اجرت ماں پر واجب نہیں ہوگی بلکہ کس پر؟ کہ بچے کی کفایت دودھ پلانے سے ہے۔ بچے کی کفایت کس سے حاصل ہوگی؟ دودھ پلانے سے، اور دودھ پلانا جو فری میں نہیں ہوگا، اجرت کے ساتھ۔ عام طور پر اس زمانے میں دایا ملتی تھی، اب جو ہے وہ ڈبے ڈبی سب کے دودھ ملنے لگے۔ وَلِأَنَّهَا عَصَاهَا لَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ لِعُذْرٍ بِهَا، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ماں جو ہے اس پر دودھ پلانا اس لیے واجب نہیں ہے کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ واقعی وہ دودھ پلانے پر قادر نہ ہو، لِعُذْرٍ بِهَا، کسی عذر کے سبب، جیسے بیمار ہو جائے، اس کا دودھ خشک ہو جائے، دودھ ہی نہ اترے، بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، تو اس لیے اس پر واجب۔ فلا معنی للجبر علیہ، للجبر علیہ، تو اس پر زبردستی کرنے کا کوئی معنی نہیں۔ وقیل فی تأویل قولہ تعالی لا تضار والدۃ بولدها بالزامها الارضاع مع کراہتها، کہا گیا کہ اس مسئلے کی ایک طرح سے دلیل جو ہے قرآن پاک کی اس آیت سے بھی بیان کی گئی ہے کہ قرآن پاک میں لا تضار والدۃ بولدها، والدہ کو اس کے بچے کے سبب تکلیف نہ دی جائے، والدہ کو اس کے بچے کے سبب تکلیف، تو والدہ کو اس کے بچے کے سبب تکلیف نہ دی جائے، اس کی ایک تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ والدہ پر زبردستی کیا جائے کہ تم اپنے بچے کو کیا کرو؟ دودھ پلاؤ، یہ معنی کیا گیا، یہ تفسیر کی گئی ہے۔ وقیل فی تأویل قولہ تعالی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کی تفسیر میں کہا گیا ہے، اور وہ قول ہے لا تضار والدۃ بولدها، کیا کہا گیا ہے؟ بإلزامها الارضاع مع کراہتها، اس پر دودھ پلانے کو لازم کر دینے کے ذریعے سے اس کے ناپسند کرنے کے باوجود۔ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا بَيَانُ الْحُكْمِ، اور یہ وہ چیز ہے، یہ چیز جس کو ہم نے ذکر کیا، یہ حکم کا بیان ہے۔ کس کا بیان ہے؟ یعنی جب وجوب کی بات آئے، جھگڑے کی بات آئے، تو حکم یہی ہے کہ ماں پر دودھ پلانا واجب نہیں ہے۔ وَذَلِكَ إِذَا كَانَ يُوجَدُ مَن تُرْضِعُهُ، یہ اس وقت ہوگا جب کہ پائی جائے وہ جو اسے کیا کر سکے؟ بولیے بھائی، دودھ پلا سکے۔ اما اذا کان لا توجد، لیکن ایسی اگر کوئی عورت نہ پائی جائے، من ترضعہ، جو اسے دودھ پلا سکے، تجبر الام علی الارضاع، اور ماں دودھ پلا سکتی ہے، اس کے پستان میں دودھ بھی ہے، تو اب ماں کو کیا کیا جائے گا؟ مجبور کیا جائے گا دودھ پلانے پر، صیانۃ للصبی عن الضیاع، بچے کو کھو دینے سے حفاظت، صیانت کرتے ہوئے، بچے کو برباد ہونے سے بچانے کے لیے، بچے کو برباد ہونے سے۔ قال وَيَسْتَأْجِرُ الْأَبُ مَن تُرْضِعُهُ عِنْدَهَا، اچھا تو اگر ماں جو ہے دودھ نہ پلائے، چاہے تو ہو دودھ اور نہ پلائے، اور ایسی عورت ہے
جس کو اجرت پر شوہر رکھنا چاہتا ہے تو یہ بھی نہیں شوہر کر سکتا کہ اپنے گھر میں عورت کو یہ بولے کہ ٹھیک ہے تم اپنے گھر میں رہو، میں بچے کو دودھ پلواؤں گا اپنے گھر میں لا کر کے تم سے دور کر کے، تو بچے کو ماں سے دور بھی نہیں کر سکتا، بلکہ دائی کو جو بھیجیں گے کس کے پاس بھیجیں گے؟ ماں کے پاس، اور بچہ ماں کے پاس رہے گا۔ کہتے ہیں وَيَسْتَأْجِرُ الْأَبُ مَنْ تُرْضِعُهُ عِنْدَهَا، اور باپ اجرت پر لے گا اسے جو اس بچے کو دودھ پلائے، کہاں پر؟ ماں کے پاس۔ اما استئجار الاب فلأن الاجر علیہ، باپ کا اجرت لینا تو اس لیے کہ اجرت اسی باپ پر ہے۔ وقولہ عندہما معناہ اذا ارادت ذالک، عندہا ہے کہ عندہما ہے؟ آپ لوگ اندہا ہے نا، اندہائی، یہاں اندہما لکھ دے اس لیے کنفیوز ہو رہا تھا میں۔ اور ان کا قول اندہا، اس کا معنی یہ ہے کہ اذا ارادت ذالک، جب عورت جو ہے اپنے پاس بچے ہونے کا کیا کرے؟ ارادہ کرے، خواہش ظاہر کرے کہ میں اگرچہ بچے کو دایا آ کر دودھ پلائے لیکن بچہ مجھ سے دور نہ کیا جائے، اس چیز کا عورت کیا کرے؟ بولو بھائی، ارادہ کرے، فرمائش کرے۔ تو اب شوہر پر یہ بھی ضروری ہے کہ دایا جا کر دودھ کہاں پلائے؟ اندہا، یہ معنی اندہا کا معنی ہو اذا ارادت ذالک، اس کا معنی یہ ہے کہ جب عورت ایسا چاہے، لأن الحجر لہا، اس لیے کہ پرورش کا حق کس کو ہے؟ حجر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پرورش، گود لینا، پالنا، اس لیے کہ پرورش کا حق عورت کے لیے ہے۔ وَإِنِ اسْتَأْجَرَهَا وَهِيَ زَوْجَتُهُ، اور اگر اجرت پر لیا ایسی اور ایک عورت کو اس حال میں کہ وہ عورت اس کی کیا ہے؟ بیوی بھی ہے، بیوی کو ہی کیا کیا؟ ماں کو اجرت پر نہیں لے سکتا، ماں یا تو فری میں پلائے یا پھر نہ پلائے، ماں یا تو فری میں پلائے نہ پلائے، لیکن اگر اجرت پر لیا دوسری بیوی کو جو اس کے اس بیوی کے بچے کو دودھ پلا دے، اور معتدتہ، یا وہ عورت کیا ہے؟ اس کی معتدہ ہے، یعنی ایک عورت کو طلاق دے چکا تھا، وہ عدت کے ایام کیا کر رہی ہے؟ گزار رہی ہے، تو عدت کے ایام میں وہ نکاح میں ہے ابھی، کس لیے؟ لترضع ولدہا، تاکہ یہ اس کے بچے کو کیا کر سکے؟ لم تجز، لم، ایسا کرنا جائز نہیں، کیوں؟ لأن الارضاع مستحق علیہا، اس لیے کہ دودھ پلانا اس پر کیا ہے؟ مستحق ہے، یعنی اس پر ایک شریعت کا حق ہے کہ وہ بچے کو کیا کرے؟ تو شریعت کا حق کوئی ادا کرے تو اس کو پیسہ نہیں دیا جاتا ہے۔ جیسے نماز پڑھنے کے لیے کوئی عورت کہے بیوی شوہر سے کہ میں 5 وقت نماز پڑھوں گی، پر نماز آپ مجھے 50 روپے دیجیے، ایسا نہیں ہوگا۔ وَإِنِ اسْتَأْجَرَ، قال اللہ تعالیٰ، جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ، مائیں اپنی اولاد کو کیا کرے؟ دودھ پلائے، إِلَّا أَنَّهَا عُذِرَتْ، مگر جب کیا ہو؟ وہ معذور ہو جائے، احتمال عجزہا، اس کے عاجزی کے احتمال کی وجہ سے، فَإِذَا اقدمت علیہ بالأجر، پھر جب وہ ماں دودھ پلانے پر پیش قدمی کرے اجرت کے سبب، ظہرت قدرتہا، تو کیا ظاہر ہو جائے گی؟ یعنی پہلے کہ میں نہیں پلاؤں گی، شوہر کہے کہ ٹھیک ہے میں ایک دایا کر لیتا ہوں، اس کو 10,000 روپے مہینہ دینا پڑے گا، عورت کہے کہ ایک کام کرو آپ مجھے ہی 10,000 روپے دیا کرو، ٹھیک ہے، تو کہا جائے گا اب تمہاری قدرت کیا ہو گئی؟ ظاہر ہو گئی، اب تمہیں دودھ پلانا شرعی طور پر مستحق ہو گیا تم پر۔ فکان الفعل واجبا علیہا، تو اب ایسا کرنا اس پر کیا ہو جائے گا؟ بولو بھائی، فلا یجوز اخذ الاجر، شرعی طور پر فلا یجوز اخذ الاجر علیہ، تو اس پر اجرت لینا اس کا جائز نہیں ہوگا۔ وہذا فی المعتد عن طلاق رجعی روایت واحدہ، کہتے یہ مسئلہ طلاق رجعی والے معتدہ عورت میں تو ایک روایت کے طور پر ہے کہ اگر وہ عورت معتدہ کس طور پر ہو، اس کو طلاق رجعی دی گئی، لأن النکاح قائم، اس لیے کہ رجعی میں نکاح کیا رہتا ہے؟ وقضا فی المبتوتہ فی روایت، اور ایک روایت میں ہے کہ یہی مسئلہ کس میں ہوگا؟ بائنہ، جو جس کو طلاق دی گئی اس میں بھی مبتوتہ بھی، وفی روایت اخریٰ جاز استئجار، اور ایک روایت میں کہ بائنہ کو اجرت پر لینا، بائنہ مطلب وہی بچے کی ماں ہے جس کو اس نے طلاق دے دیا، اور طلاق کون سے دی ہے؟ بائنہ دی ہے، تو چونکہ نکاح برقرار نہیں ہے من وجہ ایک طرح سے، تو اس کو اجرت پر لینا جائز ہے، لأن نکاح قد زال، اس لیے کہ نکاح کیا ہو چکا؟ زائل ہو چکا۔ وجہ الاولی انہ باق فی حق بعض الاحکام، پہلے مسئلے کی دلیل یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں طلاق رجعی میں جائز نہیں، اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ پہلے قول کی دلیل، پہلے قول میں ہے کہ اگر معتدہ طلاق ہو، اگرچہ طلاق بائنہ دی گئی، اس کو بھی اجرت پر نہیں لے سکتے، پہلا قول یہ گزرا نا بھائی، اس کا جب اس کی دلیل بیان کریں کہ وہ باز نکاح کیا وہاں پر
انہو باقی نکاح جو ہے باقی ہے فی حق بعض الاحکام کہ اس بیچ شوہر مر جائے تو اس کی وارثہ ہوگی نا، تو بعض احکام باقی رہا نہیں نکاح کا. اچھا اس بیچ حمل ٹھہر جائے تو کس کا بچہ ہوگا؟ اسی کا. تو نکاح کے بعض احکام باقی ہے طلاق بائنہ ہونے کے باوجود. اس لیے کہا گیا کہ اگرچہ طلاق بائنہ کی عدت گزار رہی ہے تو بھی اس عورت کو اجرت پر نہیں لے سکتے. وَلَوْ اسْتَأْجَرَهَا وَهِيَ مَنْكُوحَتُهُ، اور اگر اجرت پر اسے لیا اس حال میں کہ وہ اس کی کیا ہے، لیکن اس بچے کی ماں نہیں ہے. اس بچے کی ابھی بات چل رہی اس بچے کی ماں کے بارے میں. ہاں ابھی بات کس کی چل رہی تھی؟ اس بچے کی ماں جو اس کی بیوی ہے، اس بچے کی ماں جو اس کی طلاق کی عدت کیا کر رہی ہے، گزار رہی ہے، اس کو اجرت پر نہیں رکھ سکتا. لیکن اگر کوئی دوسری بیوی ہے منکوحہ او معتدتہ، یا اس کی معتدہ بیوی ہے، لِإِرْضَاعِ ابْنٍ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا، اپنے اس بچے کو دودھ پلانے کے لیے اجرت پر لے جو اس کے غیر سے، یعنی اس عورت کے علاوہ دوسری بیوی سے ہو، جائز ہے. ایسا کرنا کیا ہے؟ مطلب سوتیلی ماں کو اجرت پر دودھ پلانے کے لیے لے سکتے ہیں. لِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَحَقٍ عَلَيْهَا، اس لیے سوتیلی ماں پر یہ چیز مستحق نہیں ہے. وَإِنْ أَنْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَاسْتَأْجَرَهَا، اور اگر بیوی جس کی جو عدت گزار رہی تھی اب عدت اس کی کیا ہو گئی، مکمل ہو گئی، تو نکاح باقی، شوہر کے لیے وہ کیا ہو گئی، اجنبیہ ہو گئی. کیا ہو گئی؟ اور اجنبیہ عورت کو اپنے بچے کے لیے دودھ پلانے کے لیے اجرت پر. وَإِنْ أَنْقَضَتْ عِدَّتُهَا، اور اگر عدت گزر جائے، فَاسْتَأْجَرَهَا، اور اس کو کیا رکھے، اجرت پر رکھے، یعنی لِإِرْضَاعِ وَلَدِهَا، یعنی اجرت پر رکھے اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے، جازہ. اب کیا ہو جائے گا؟ لِأَنَّ النِّكَاحَ قَدْ زَالَ بِالْكُلِّيَّةِ، اس لیے کہ عدت گزر جانے سے نکاح پورے طور پر کیا ہو چکا، وَصَارَتْ كَالْأَجْنَبِيَّةِ، اور عورت کیا ہو گئی، فَإِنْ قَالَ الْأَبُ، اب کچھ صورتیں، اگر باپ بولے لَأَسْتَأْجِرُهَا، میں اس کو اجرت پر رکھوں گا، میں اس کو، وَجَاءَ بِغَيْرِهَا، اور پھر دوسرے کو لے کر آ گیا. پہلے کہا کہ میں بیوی کو ہی کیا کروں گا، جو بیوی طلاق کی عدت کیا کر چکی ہے، گزار چکی ہے. فَرَضِيَتِ الْأُمُّ بِمِثْلِ أَجْرِ الْأَجْنَبِيَّةِ، پھر جو ہے ماں جو اب اس کی بیوی نہ رہی، اس کی بات چل رہی، ٹھیک ہے، پھر ماں راضی ہوئی اجنبیہ کے اجرت کے مثل پر، یعنی جتنی تنخواہ وہ اجنبیہ کو دینے والا تھا اتنی ہی تنخواہ میں یہ عورت راضی ہو گئی جو پہلے اس کی بیوی تھی اور بچے کی کیا ہے، ماں ہے. اور رضیت بغیر اجر، یا کیسے راضی ہوئی کہ ٹھیک ہے میں آپ کی بیوی نہ رہی لیکن بچے کی ماں تو ہوں، میں بغیر اجرت کی کیا کر سکتی ہوں، دودھ پلا سکتی ہوں. تو کہتے ہیں کانت ہی احق، یہی عورت دودھ پلانے کی کیا ہوگی، زیادہ حقدار ہوگی. لأنہا اشفق، اس لیے کہ یہ اس پر زیادہ مہربان ہوگی. فَكَانَ نَظْرًا لِلصَّبْيِ فِي الدَّفْعِ إِلَيْهَا، تو اسی کی طرف دینے میں بچے کے لیے شفقت ہوگی. فَكَانَ نَظْرًا، تو شفقت ہوگی، لِلصَّبْيِ بچے کے لیے، فِي الدَّفْعِ إِلَيْهَا، اسی کی طرف دفع کرنے میں، دینے میں. وَإِنِ الْتَمَسَتْ زِيَادَةً، اور اگر زیادتی مانگے، مطلب کیا، جتنی اجرت میں وہ ایک پڑوس کی دایا کو دودھ پلانے کے لیے رکھ رہا ہے 5,000 روپے میں، یہ بولتے ہیں میں 10,000 روپے لوں گی کیونکہ میں اس سے زیادہ بہتر خیال رکھوں گی، ہے نا. لم یجبر الزوج علیہا، تو شوہر کو اس زیادہ پیسے دینے پر مجبور نہیں کیا جائے گا. دفعا للضرر عنہ، شوہر سے ضرر کو دفع کرنے کے لیے. وإلیہ الاشارہ بقولہ تعالی، کہتے ہیں اسی کی طرف اشارہ ہے اللہ کے اس فرمان میں، ولا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ، مولود لہو کو بھی اس کے بچے کے سبب تکلیف نہ دی جائے. اور مولود لہو کو تکلیف یہ ہے کہ جتنی اجرت میں اس کو دایا جتنے پیسے میں مل رہی ہے اس سے زیادہ پیسہ دینے کے لیے ماں کے لیے کیا کیا جائے، مجبور کیا جائے. یعنی جتنے پیسے میں ایک اجنبیہ عورت دودھ پلانے کے لیے مل رہی ہے اس کو شوہر کو یہ کہا جائے کہ نہیں تم اس سے زیادہ پیسے دو اور دودھ پلانے کے لیے کس کو رکھو، اسی کی ماں کو جو طلاق کی عدت گزار چکی ہے. تو یہ اس کو کیا ہوگا، تکلیف دینا ہوگا. جی کہتے ہیں کہ اللہ کے اس فرمان لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ میں اشارہ اسی کی طرف ہے کہ بِإِلْزَامِهِ لَهَا اکثر من اجرت الاجنبیہ، اجنبیہ کی اجرت سے زیادہ، بِإِلْزَامِهِ لَهَا، بیوی کے لیے اس پر لازم کرنا، اکثر من اجرت الاجنبیہ، اجنبیہ کی اجرت سے زیادہ اجرت. بیوی کے لیے کس کا ترجمہ کیا میں نے، لہا، بیوی کے لیے. بِإِلْزَامِهِ، شوہر پر لازم کرنا، کتنی اجرت، اکثر من اجرت الاجنبیہ،
اجنبیہ کی اجرت سے زیادہ. وَنَفْقَةُ الصَّغِيرِ وَاجِبَةٌ عَلَىٰ أَبِيهِ، بچہ اگر نابالغ ہے، بچہ اگر کیا ہے تو اس کا نفقہ باپ پر کیا ہے، اس کے واجب ہے باپ پر. کب تک؟ بولو بھائی، نابالغ ہونے تک، نابالغ رہنے تک. جیسے ہی بالغ ہو گیا نفقہ دینا واجب نہیں رہا. وَإِنْ خَالَفَهُ فِي دِينِهِ، اگرچہ دین میں وہ بچہ اپنے باپ کا کیا ہو، سمجھدار بچے کا اسلام و کفر معتبر ہے نا، تو اگر وہ یہودیہ عورت سے شادی کی کتابیہ، بشرطے کہ وہ کیا ہو، کتابیہ ہو. آج کل کے یہودی جو ہے بہت سارے کتابی نہیں رہتے، ایسی عیسائیہ عورت ہے بشرطے کتابیہ ہو، تو وہی مراد ہے یہاں پہ. تو اس نے بھی اگر اپنے بچے کو کتابیہ بنا دی، کتابی ذہن کا بنا دی، تو اگرچہ وہ بچہ کافر حکمن ہوگا، لیکن اس کا خرچہ اگر جب تک نابالغ ہے کس کو دینا پڑے گا، باپ کو دینا پڑے گا. کما تجب نفقۃ الزوجۃ علی الزوج، جیسا کہ بیوی کا نفقہ شوہر پر واجب ہوتا ہے. وَإِنْ خَالَفَتْهُ فِي دِينِهِ، اگرچہ عورت دین میں شوہر سے کیا ہو، مخالف ہو. اما الولد، لیکن بچہ، فَلِإِطْلَاقِ مَا تَلَوْنَا، تو اس آیت کے مطلق ہونے کی وجہ سے جس کو ہم نے تلاوت کی، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ، مولود لہو پر ان عورتوں کا کیا ہے، رزق ہے. مولود لہو پر ان عورتوں کا کیا ہے. اب وہ عورتیں چاہے کافرہ ہو یا، بولو بھائی، مسلمہ ہو، اور اس کے تابع بچہ کافر ہو یا مسلم ہو. وَلِأَنَّهُ جُزْءُهُ، اور اس لیے کہ بچہ اس کا کیا ہے، جز ہے. فَيَكُونُ فِي معنى النَّفْسِ، تو یہ اسی کی ذات کے معنی میں ہو گیا. بچہ مانا یہ جائے گا کہ یہ بچہ خود وہی ہے. تو کافر اپنے اوپر خرچہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے؟ تو جیسے کافر ہونے کے باوجود اپنے پر خرچہ کرے گا، ایسے ہی اپنے بچے پر بھی کیا کرے گا، جو کافر بچہ اس پر بھی خرچہ کیا جائے گا. وَأَمَّا الزَّوْجَ فَلِأَنَّ السَّبَبَ هُوَ الْعَقْدُ الصَّحِيحُ، اور لیکن بیوی کا نفقہ تو اس لیے کہ سبب موجود ہے، اور سبب کیا ہے، عقد صحیح. سبب کیا ہے، عقد صحیح. اگرچہ بیوی کافرہ ہو، عقد صحیح کے سبب اس پر نفقہ دینا پڑے گا. فَإِنَّهُ بِإِزَاءِ الْاِحْتِبَاسِ الثَّابِتِ بِهِ، اس لیے کہ نفقہ کس کے مقابل ہوتا ہے، اس احتباس کے جو نکاح کے سبب کیا ہو. ہاں یہ قید ہے، اگر یوں ہی کوئی عورت آپ کے روم پارٹنر بن جائے تو اس کا نفقہ آپ پر واجب. آپ بولو گے نہیں حضرت ہم نے جزیہ پڑھا تھا احتباس والا، تو اس نے بھی کیا کری ہے، احتباس جو ہے کر دی ہے. تو وہ احتباس نہیں ہے. الاحتباس الثابت بھی، کون سا احتباس، جو نکاح سے ثابت ہو، وہ احتباس جو ہے یہ مقابل ہے، بدلہ بنتا ہے کس کا، نفقے کا. وقد صح العقد بین المسلم والکافرہ، اور مسلم مرد اور کافرہ عورت کے درمیان نکاح کیا ہوتا ہے. نیچے دیکھیں بین السطور میں کتابیہ لکھا ہے نا، وترتب علیہ الاحتباس، ایسا ہونا چاہیے، ترتبہ نہیں ہے کہ ترتب ماضی کا صیغہ نا. قد صح وترتب علیہ الاحتباس، اور اس پر احتباس کیا ہے، احتباس کا ترتب صحیح ہے، اس نکاح پر ہی کیا ہے، احتباس کا ترتب ہے. فوجبت النفقہ، تو نفقہ بھی کیا ہوگا، نکاح ہوا، نکاح کے ساتھ احتباس پایا گیا تو نفقہ کیا ہو گیا، واجب ہو گیا. وفی جمیع ما ذکرنا، اور یہ تمام مسائل جو ہم نے ذکر کیے ہیں اس میں یہ بات ہے کہ انما تجب النفقۃ علی الاب اذا لم یکن للصغیر مال، باپ پر چھوٹے بچے کا نفقہ اس وقت واجب ہوگا جبکہ چھوٹے بچے کے پاس اپنے خرچہ کرنے کے لیے مال موجود. کبھی کبھی چھوٹا بچہ ہی کروڑ پتی رہتا ہے، کیسے، اس کو دادا کی پراپرٹی سے یا بھائی کی پراپرٹی سے بہت سارا پیسہ ملا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ. ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے، اس کے حصے میں ہے. اما اذا کانا، لیکن جب اس کے پاس، اذا کانا ہو، اما اذا کانا کے بعد کوئی عبارت ہے کیا جس میں اما اذا کانا ہے، ہاں مطلب یہ ہوگا اگر اس کے پاس مال ہے، صغیر کے پاس اگر، فالاصل ان نفقۃ الانسان فی مال نفسی، تو قاعدہ فارمولہ یہ ہے کہ انسان کا نفقہ کس سے دیا جائے گا، اس کے اپنے مال سے، اس کے اپنے مال سے. صغیرن کانا اور کبیرن، چاہے بچہ چھوٹا، چاہے چھوٹا ہو یا، تو اگر صغیر یا صغیرہ ایسا یا ایسی ہے کہ جس کے پاس خود اتنی پراپرٹی ہے کہ اس کے بالغ ہونے تک اس کا خرچہ اس کو کفایت کرے گا، تو جب تک کفایت کرے تب تک اسی کے مال کو اس پر کیا کیا جائے گا، خرچہ کیا جائے گا. فصل وعلی الرجل، ایت ہو گئے صغیر اولاد اور بیوی کا نفقہ، صغیر اولاد اور بیوی کا نفقہ. بعض طلبہ کو نیند آ رہی ہے.
وعلى الرجل ان ينفق على ابويه واجداده وجداته اذا كانوا فقراء۔ اب یہاں شرط کے ساتھ نفقہ کا وجوب کی بات چل رہی ہے۔ بیوی چاہے فقیرہ ہو یا مالدار ہو، بہرحال اس کا نفقہ کیا ہوتا ہے؟ بولیے، واجب ہوتا ہے۔ یہاں پہ کہہ رہے کہ والدین اور دادا دادی، والدین اور دادا دادی، ان کا بھی نفقہ اس کے پوتے اور بچے پر کیا ہوتا ہے؟ بولو بھائی، بیٹے پر۔ اذا کانوا فقراء، جبکہ والدین کیا ہو؟ فقیر شرعی ہو۔ فقیر سے مراد وہ بھک منگے نہیں، معاذ اللہ۔ فقیر سے مراد جو بھکاری بولتے ہیں نا ہم لوگ، اس کو گداگر فارسی میں بولتے ہیں، اور عربی زبان میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ جس کو ہم اردو میں فقیر بولتے ہیں، اس کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ سائل بولتے ہیں۔ اور عربی میں جو لفظ فقیر ہے بمعنی محتاج شرعی، کیا ہے؟ محتاج شرعی، کہ جو مالک نصاب نہ ہو، جو مالک نصاب یا غنی نہ ہو، وہ کیا ہے؟ بولے بھائی، فقیر ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس حالت میں وَإِنْ خَالَفُوهُ فِي دِينِهِ، اگرچہ یہ لوگ دین میں اس کے کیا ہوں؟ کافر ماں باپ کا خرچہ بھی مسلم بیٹے پر کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوشیاری نہیں کر سکتا کہ میں مسلمان ہوں اور میرے ماں باپ بت کی پوجا کرتے ہیں، میں اس کو خرچہ نہیں دوں گا۔ اس کو سمجھائے، لیکن سمجھانا بھی ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ نرمی کے ساتھ، ادب کے دائرے میں۔ ماں باپ اگرچہ کافر ہو تو بھی اس کی تعظیم واجب، اس لیے نہیں کہ وہ کافر ہے، اس لیے کہ وہ کیا ہے؟ اس کے ماں باپ ہے۔ اما الابوان، والدین کا نفقہ کیوں واجب ہے؟ فلقولہ تعالیٰ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اور ان کا ساتھ دو دنیا میں حسن سلوک کے ساتھ۔ معروفاً کا معنی رواج کے مطابق حسن سلوک کے ساتھ۔ کہتے ہیں نزلت الآیہ فی الابوین الکافرین، یہ آیت نازل ہی کس والدین کے بارے میں ہوئی ہے؟ کافر والدین کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ولیس من المعروف ان یعیش فی نعم اللہ ویترکہما یموتان جوعا، اور یہ نعمت نہیں، یہ معروف نہیں ہے، یہ رواج نہیں ہے، یہ رواج نہیں ہے دنیا کا کہ بندہ خود اللہ کی نعمتوں میں زندگی گزارے اور والدین کو بھوک سے مرنے کے لیے کیا کر دے؟ چھوڑ دے۔ ٹھیک ہے؟ نہیں، کتابی وغیرہ شرط نہیں ہے۔ ہاں، مرتدہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا مرتد اور مرتدہ؟ کیونکہ مرتد اور مرتدہ سے اسلام کا سارا نظام اڑ جاتا ہے، پھر اس کی سزا قید یا پھر قتل ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہاں کافر سے مراد یہ ہے کہ جو کافر اصلی ہو۔ وَلَيْسَ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَن يَعِيشَ، ہاں، وَأَمَّا الْأَجْدَادُ، یہ تو والدین کے بارے میں ہو گیا۔ وَأَمَّا الْأَجْدَادُ وَالْجَدَّاتُ، لیکن بولو بھائی، دادا اور دادی، فَلِأَنَّهُمْ مِنَ الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ، تو اس لیے کہ دادا کس میں سے گنتی شمار کی جائے گی؟ باپ میں سے ہے، اور دادی ماں میں سے ہے۔ وَلِهَذَا يَقُومُ الْجَدُّ مَقَامَ الْأَمِّ عِنْدَ عَدَمِهِ، اس لیے جب میراث پڑھیں گے تو باپ نہ ہونے کی صورت میں دادا تمام حالتوں میں کس کے قائم مقام ہوتا ہے؟ ہاں، کہتے ہیں اسی لیے تو دادا قائم مقام ہوتا ہے باپ کا عند عدم ہی، اس کے نہ ہونے کے سبب، کہ اگر باپ رہتا ہے تو اگر کوئی اسبا نہ ہو تو اصحاب فرائض کو دینے کے بعد جتنا مال ہے بطور اسبا کون لے لے گا؟ باپ لے لے گا، اور باپ نہ ہو تو کون لے لے گا؟ دادا لے لے گا۔ وَلِأَنَّهُمْ سَبَّبُ الْإِحْيَاءِ، اور اس لیے کہ دادا اور دادی جو ہے ان کے زندہ رہنے کے کیا بنے؟ سبب بنے، ڈائریکٹ نہیں، بالواسطہ بنے کہ نہیں بنے؟ دادا تھا تو باپ ہوا، باپ ہوا تو یہ ہوا، اور دادا نہ ہوتا تو اس کا باپ نہ ہوتا، باپ نہ ہوتا تو یہی پیدا نہ ہوتا۔ فَاسْتَوْجَبُوا عَلَيْهِ الْإِحْيَاءَ، اس کو انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں۔